السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرانس کے اندر کچھ دنوں پہلے غالباً قتل کا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور اسلام سے، مسلمانوں سے اس واقعے کو جوڑ دیا گیا، اور یہ بات پوری دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان قاتل ہے، مجرم ہے اور آتنکواد کو، خونریزی کو بڑھانے والے لوگ ہیں۔ یہ دل آزاریاں یورپ کی اور اہل مغرب کی کوئی پہلی بات نہیں ہے اور نئی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں پہلے سے ہوتی آئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں اور آگے بھی اس کے امکانات اور چانسز ہیں۔ اگر معاملہ اتنا ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن کوشش یہ کی گئی کہ اور باضابطہ اس چیز کو بائی پلان کیا گیا کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس کیسے پہنچایا جائے، اور اہل مغرب اور یورپین اقوام یہ بات اچھی طرح ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ ان کے مذہبی جذبات جو بھڑکتے ہیں وہ شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر بھڑکتے ہیں۔ فرانس کی مسلم دشمنی پوری دنیا پر روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ فرانس ایک مسلم دشمن ملک ہے اور اسلام مخالف ملک ہے۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس ہی کے اندر، جرمنی ہی کے اندر مسلمانوں کے خلاف کیا ماحول بنایا گیا تھا پچھلی صدی میں، اور تمام مدرسوں کو، مساجد کو بند کر دیا گیا تھا، اور اسلام گو بیک کے پتلے لگائے گئے تھے، اور اسلام کو ختم کرنے کا پورا ارادہ یہ اہل فرانس نے اور اہل یورپ نے کیا تھا۔ اور ان کی اصل میں اسلاموفوبیا کو اور اتنا زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ مرض ہو گیا ہے کہ اور یہ بوکھلائے ہوئے ہیں کہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ کیوں بڑھ رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہو کہ لندن کے اندر بہت سے چرچ مسجدوں میں تبدیل کر دیے گئے اور وہ فروخت کیے گئے، باضابطہ بیچے گئے۔ تو یورپ کے اندر بڑھتا ہوا اسلام اور بڑھتی ہوئی مسلم آبادی سے اہل یورپ خائف ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں کہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ باضابطہ اس اسلاموفوبیا پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور باضابطہ یہ مہم اور مشن چلایا جا رہا ہے کہ اسلام کو نہ بڑھنے دیا جائے۔ لیکن ہمارے جذبات کو یقیناً ٹھیس پہنچی ہے فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون ملعون کے اس عمل سے اور اس گندی اور ناپاک حرکت سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور گستاخانہ خاکے باضابطہ بنا کر شیئر کیے جائیں، نشر کیے جائیں اخبارات میں، اور اس کی ہورڈنگ لگوائی جائیں، تو دنیا کے اندر رہنے والے 2 ارب مسلمانوں کی باضابطہ یہ دل آزاری ہوئی ہے۔ اور یہ بلاسفیمی کا اور گستاخی کا کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب یورپ میں ایسا ہو رہا ہے۔ یو این او کو اور اقوام متحدہ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور باضابطہ اس پر قانون بنانا چاہیے کہ آخر ایسا کب تک ہوگا۔ دنیا کی 2nd لارجسٹ میجورٹی رکھنے والی قوم کے ساتھ اور ان کے جذبات کے ساتھ یہ کھلواڑ کب تک ہوگا؟ اس پر ہم سخت مذمت کا اظہار کرتے ہیں، اور اہل مغرب اس بات سے جو خائف اور پریشان ہیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، اسلام کیوں بڑھ رہا ہے، تو ہم بتاتے چلیں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے،
اور اللہ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، صاف اللہ کا اعلان، انا کفیناک المستہزئین، ہم تو ان کے لیے کافی ہیں، اللہ کافی ہے ان کے لیے، اللہ سمجھ لے گا ان سے۔ اہل سوڈان کا یہ عمل دیکھنے میں آیا، اہل اردن کا یہ عمل دیکھنے میں آیا کہ ان لوگوں نے فرانسیسی اور فرانس کی بنی ہوئی مصنوعات کا، وہاں کی چیزوں اور اشیاء کا بائیکاٹ کر دیا، اور بالکل یہ ہونا چاہیے۔ میں بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ فرانس کی جتنی چیزیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اہل مغرب جس بات سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کی اکانومی نہ گر جائے، ان کا معاشی بحران اور ان کی فائنینشیل کنڈیشن بری نہ ہو، اس بات سے وہ بہت ڈرتے ہیں۔ اور ابھی جو چند دنوں کے اندر فرانس کی اکانومی پہ فرق پڑا وہ سب کے سامنے ہے، اور اس معاملے پر بولنے والا مسلم حکمرانوں میں صرف ایک شخص نظر آتا ہے، رجب طیب اردوغان۔ رجب طیب اردوغان نے جو یہ بات کہی حفظہ اللہ، بالکل یہ بات صاف ہے کہ یہ ان کا اخلاقی دیوالیہ پن اور دماغی طور پہ بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ